بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایڈوکیٹ فیاض خان کھتران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل FK TV ولاگز۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ریموو یور کرمنل ریکارڈ، یور اسٹیٹس فرام CRO آفس۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں ایک برانچ ہے CRO آفس، کرمنل ریکارڈ آفس۔ تو وہاں ان کے ایک SP صاحب بیٹھتے ہیں، متعلقہ SP صاحب۔ تو جب ایک کسی بندے پر FIR لادج ہو جاتی ہے، FIR درج ہو جاتی ہے، کسی تھانے میں پرچہ ہو جاتا ہے، تو وہ آفٹر FIR اس کے بعد اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے، اریسٹ ہو جاتا ہے، تو دین کورٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں سال ہا سال کیس کو فیس کرنے کے بعد، ٹرائل کو فیس کرنے کے بعد، اگر اس میں وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں، عدالت کے تھرو باعزت بری ہوتے ہیں، یا اپنا مقامی تھانہ سے ڈسچارج ہو جاتے ہیں، اس پرچے سے ڈسچارج ہو جاتے ہیں، اس ڈسچارج رپورٹ سے مقامی مجسٹریٹ تھانہ وہ بھی ایگری ہو جاتے ہیں، یا کسی ریمانڈ سٹیج پر ہو جاتے ہیں، دین تو آپ اس میں باعزت بری شو ہوتے ہیں۔ تو آپ کو آگے اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم اپنا ریکارڈ کیسے ٹھیک کرائیں اپنے اس CRO برانچ سے، جو آن لائن سسٹم ہے، وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، آپ کی FIR ہے، آپ کے اوپر جو بھی ایلیگیشنز ہیں، تو اس کو کلیئر کرانے کے لیے، اس کو ریموو کرانے کے لیے ہمارے پاس وہ کون سا ایسا پروسیس ہے؟ بالکل قانون موجود ہے، ہمیں اویئرنیس نہیں ہے۔ قانون عوام کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، عوام کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے، تو ہم اس کو وہ پریشانی کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنا ہر ناکے پر، ہر اپنا شہر کی انٹری پوائنٹ پر، ہر صوبائی انٹری پوائنٹ پر ہم باہر جا رہے ہیں، فارن جا رہے ہیں، کسی کام کے سلسلے میں وزٹ کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، یا ادھر ورک پرمٹ کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر وہاں بھی ہمیں وہ چیک کرتے ہیں۔ ہمارا سارا ریکارڈ ہمارے ID کارڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، جو ہی چیک کرتے ہیں ہمارا سٹیٹس شو کرتا ہے کرمنل ریکارڈ ہولڈر۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہ کیسے ریموو کرنا چاہیے تاکہ ہم انوسینٹ سٹیزن شو ہوں، تو ہمارا کرمنل ریکارڈ شو نہ ہو۔ تو فرسٹ آف آل ہم نے جس FIR کے تھرو، جس پرچے کے تھرو، جس کے تھرو ہمارے پاس ہوا تھا، ہم نے ایک کونسل، ایک وکیل صاحب کی خدمات لینی ہے، تو ان کو انگیج کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے جناب وہ ایک پیٹیشن تیار کرنی ہے، ایک اپلیکیشن تیار کرنی ہے، اس میں تمام کنٹینٹس لکھنی ہے، ریلیونٹ کنٹینٹ، کس پرچے کے تحت، کس FIR کے تحت ہمیں اریسٹ کیا گیا تھا، کون سا تھانہ تھا، یہ پرچہ ہمارے اوپر کب ہوا تھا، اور اس FIR کے ایک حسب ضابطہ کاپی بھی اس پیٹیشن کے ساتھ، اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے، اور ایک ID کارڈ کی کاپی بھی ساتھ لفظ کرنی ہے۔ اور اس پرچے میں جب ہم بری ہوتے ہیں یا اس میں ڈسچارج ہوتے ہیں، وٹس ایور جو بھی ہے، اس کی حسب ضابطہ کاپی، اٹیسٹڈ کاپی، ویریفائڈ کاپی، وہ بھی اس کے ساتھ لفظ کرنی ہے اپلیکیشن کے ساتھ، اور ایک ایفیڈیوٹ بھی ساتھ لفظ کرنا ہے، تاکہ وہ تمام کنٹینٹس جو ہم نے اپلیکیشن میں، جو ہم نے اس پیٹیشن میں لکھے ہیں، تاکہ وہ اس کی تائید اور تصدیق کے لیے ہم نے ایک ایفیڈیوٹ، بیان حلفی بھی ساتھ دینا ہے۔ تو جا کر متعلقہ ڈسٹرکٹ DPO آفس میں جو SP CRO موجود ہوتے ہیں، ادھر جا کر ہم نے وہ فائل کرنی ہے۔ تو SP CRO صاحب ادھر سے اس کو متعلقہ تھانے میں بھیجیں گے، ادھر سے وہ متعلقہ تفتیشی آئیں گے، اس کے اوپر مزید پوچھیں گے ان کے اوپر،
اور اس کے وہ ملاحظہ کریں گے، اس کی سکروٹنگ کی جائے کہ اس کی اپلیکیشن کی اور اس کی اپنا پیٹیشن کی. دین اس کے بعد جب دیکھیں گے بھی باقی یہ اس ایف آئی آر میں یا ان کیسز میں وہ باعزت بری ہو چکے ہیں، تو اس کے علاوہ ان کے اوپر اور کوئی الزام باقی نہیں ہے، جو کوئی اور ایف آئی آر ادھر کوئی اور تھانے میں لاج نہیں ہوئی، تو اس کے بعد وہ ایک اپنا احکامات صادر فرما دیتے ہیں کہ ان کے خلاف ان کو جو ہے نا اپنا سی آر او ریموو کیا جائے، ان کا آن لائن کمپیوٹر آن لائن ڈیسک میں یا آن لائن اس میں اپنا کمپیوٹرائز ریکارڈ میں کریمنل جو شو ہو رہا تھا اس کے سٹیٹس کو اپڈیٹ کیا جائے. اس کے بعد ایک وربلی ان کو بھی کہہ دیتے ہیں جا کر تھانے میں جو ان کا مینول جو ریکارڈ ہے اس میں بھی اس کی درستگی کر دیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. اس کے بعد جناب آپ کو ایک اپنا این او سی جاری ہو جاتا ہے، ایک آپ کے مطلب وہ ایک چٹ مل جاتی ہے، کلین چٹ مل جاتی ہے. تو یہ سارا طریقہ کار ہے. اس میں آپ نے لازمی میرا مقصد یہی تھا اویئرنیس دینے کا، تاکہ آپ کے خلاف کوئی بھی کسی فوجداری یا ایف آئی آر یا کسی اس قسم کے مقدمات کا آپ کے سٹیٹس کے اندر شو نہ ہو، تاکہ آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ جہاں بھی جائیں آپ کے لیے آپ کو کسی پریشانی کا اور کسی تکلیف کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے. وسلام، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.